واقعہ یہ ہے کہ حضرت انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو اتنی بڑی نعمت بنا کے اس کائنات میں انسانوں کے لیے اس کا انتخاب کیا کہ جس کا ہم کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جس کا کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جزیرہ نما عرب میں تشریف لائے تو اس کا حال اگر آپ تفاسیر اور تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر طرف شرک اور کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کہیں لات، منات، عزا، نائلہ یا غوث کی عبادت کی جاتی تھی، اور کہیں پر چاند، ستاروں کی اور آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا کہ جو نہ بتوں کی عبادت کرتا تھا اور نہ اس کا رجحان حقیقی الہ کی طرف تھا۔ ہر طرف کفر تھا یا شرک تھا یا الہات تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کائنات کا ایک نقشہ نہیں بلکہ اس کو وجود بخشا، وہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، حقیقی معبود، اس کے ساتھ فرشتوں کو بیٹیاں اور بیٹے تصور کیا جاتا، وہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، رشتوں سے پاک ہے، وہ جس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، نہ کسی چیز کا محتاج ہے، اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ شریک کر دیا کہ یہ ان کے لیے وسیلے کا کام کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ سنو انسانوں، تمہاری کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رنگ، روپ، شکل و صورت عطا فرمائی، جس نے اس میں خوراک عطا فرمائی، جس نے بعد میں تمہیں ہڈیاں اور گوشت کا ایک انسان بنا دیا، اس کے بعد ایک تناور جسم عطا فرمایا، جس نے رنگ روپ عطا فرمایا، جس نے طاقت، خوب قوت عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دیکھو خالق، مالک، رازق وہ ہے، اسی ایک الہ کی عبادت کرو، کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت! اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو کیا آج ہم بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہو رہے ہوتے؟ یہ اسلام نے بتایا کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی الہ حقیقی نہیں ہے ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ افلا تدبرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کہ کہاں تمہاری عقلیں مری جا رہی ہیں؟ افلا تبصرون، اوے تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو آسمان، زمین، اگر اس میں اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو یہ آپس میں باہمی تصادم کا شکار نہ ہو جاتی چیزیں۔ آج ماہر فلکیات اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ جو اس دنیا میں، اس کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے، اگر یہ سب کچھ سسٹمیٹیکلی ہے، یہ بس ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد چیزیں اپنے مدار میں آئیں اور چلنا شروع ہو گئیں، تو یہ کیسے، یعنی ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے پورے نظم کے ساتھ، اپنی پوری ترتیب کے ساتھ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ تو اللہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، غور تو کرو اس میں، زمین اور آسمان میں دیکھو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سمندر ہے، اس میں سے ویبوریشن، اس پانی کی بھاپ اٹھتی ہے، وہ جو ہے وہ رین ڈراپ بنتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، زمین اس کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج رکھے ہیں اس کو تری ملتی ہے، وہ کومپل نکالتی ہے، کومپل کے بعد اپنا ایک تنا نکالتی ہے، پتے، اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھل دیکھو کہ تم کھاتے ہو، مختلف ذائقے ہیں، اس کے پتوں سے جانور مستفید ہوتے ہیں، اس کی لکڑی سے اپنے گھر کے فرنیچر بناتے ہو، در و دیوار بناتے ہو، اور جب وہ کوئی کام نہیں آتی تو اس سے ایندھن کا استعمال کرتے ہو، اس سے ایندھن تم لیتے ہو۔
افلا تدبرون، وہ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ اسلام نے بتایا۔ اس دور میں کہ جس دور میں کفر اور شرک کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں یہی نہیں بتایا کہ وہ خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی وہ ایک اللہ ہے، بلکہ مشرکین نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ ماں باپ کا محتاج ہے، نہ آل اولاد کا محتاج ہے، نہ کھانے پینے کا محتاج ہے، نہ سونے جاگنے کا محتاج ہے۔ جو بھی ہے اس کائنات میں، زمین میں یا آسمان میں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ظالمو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، کبھی تم عزیر علیہ السلام کو ان کی اولاد تصور کرتے ہو، کبھی تم مسیح علیہ السلام کو اس کی اولاد تصور کرتے ہو، کبھی فرشتوں کو اس کی اولاد تصور کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ تو خالق ہے، سب کی تخلیق اس نے کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس پوری کائنات میں اس جیسا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ مثل الہ ہے، مثل معبود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والی قیامت تک کے لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ اللہ کتنے ہیں، اللہ کو کس کس چیز کی احتیاج ہے، اللہ پیدا ہوا تھا، اللہ کی اولاد تھی، اللہ جیسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ یہ قیامت تک کے لیے آپ کے سوالات ہیں جس سے انسانیت مستفید ہوتی رہے گی۔ اور آج میں نہیں، میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہو کے ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین رشتے بنائے ہیں، جس میں ایک رشتہ ماں باپ کا بھی ہے۔ وہ ماں باپ جو دنیا میں تمہارے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ ماں باپ کہ جو گیلے پہ خود سوتے ہیں، خشک پہ تمہیں سلاتے ہیں، وہ ماں باپ کہ جو چھاؤں میں تمہیں چلاتے ہیں، دھوپ میں خود چلتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنی طاقت قوت تمہارے اندر انجیکٹ کر کے خود ضعیف ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنی ہڈیوں کا گودا تمہارے ہڈیوں میں بھر دیتے ہیں اور خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، تمہیں جوان کر دیتے ہیں، تمہیں اتنا جو ہے وہ تند و توانا کرتے ہیں کہ تم صنوبر کے درخت کی مانند تناور درخت بن جاتے ہو اور وہ ایک خشک چھال کی طرح جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو اپنے منہ کا نوالا تمہارے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ ماں باپ جو بیمار ہو جاؤ تو ساری رات تمہارے سرانے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنی زندگیاں تمہارے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں اور خود خالی ہاتھ بڑھاپے میں بیٹھ جاتے ہیں، ان ماں باپ کی قدر و منزلت اسلام نے بتائی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، ماں باپ اس کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ کبھی اس کی ناشکری میں مبتلا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کا عذاب بھی آخرت میں تیار کر رکھا ہے، شرک کا عذاب بھی آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے اگر ماں باپ کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، توہین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا سامان رکھا ہے، اور آخرت میں جو اس کو سامنا اٹھانا پڑے گا وہ تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اس اسلام نے، کہ جس اسلام کی آج دل سے قدر ہی نکل چکی ہے۔ آپ پوچھئے تو صحیح اسلام سے، دیکھیے اٹھا کے تاریخ کو کہ دیگر مذاہب میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر تم غیر اقوام کے ساتھ جنگ و جدل کرو تو ان کی کوئی ذی نفس چیز کو زندہ نہ چھوڑنا۔
جب ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرو تو ان کے مردوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے کھیت کھلیان کو، ان کے باغات کو، ان کے چوپایوں کو، ان کے ریوڑوں کو تہس نہس کر دینا، کوئی چیز زندہ نہ چھوڑنا۔ اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور اسلام نے کیا پیغام دیا؟ اسلام نے کہا کہ دیکھو، جب دشمنوں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، کہ جو تمہارے اوپر تلوار اٹھائیں، اسلام کو نقصان پہنچائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئیں، جب ان کی گردنیں مارو تو صرف انہی کی گردنیں مارنا جو تمہارے خلاف محاذ آرائی پر اتر آئیں۔ دیکھو، عورتوں کو نقصان نہ پہنچانا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا، ان کے باغ کھیت کھلیان، ان کے چوپایوں کو نقصان نہ پہنچانا، بس انہی مردوں کو گردنیں ان کی مارنا کہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا کے تمہارے ساتھ لڑائی پر آمادہ کر دیے جائیں۔ کہاں سے لائیں گے اسلام ایسا تلاش کر کے؟ وقت مختصر ہے، اگر میں آپ کو بتاتا کہ اسلام کے جو اصول جنگ ہے نا، یہی انسان پڑھ کے نا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب اسلام کے اصول محبت آپ پڑھیں گے، آج یہاں پر صلاح الدین ایوبی کا دن نہیں منایا جاتا، صلاح الدین ایوبی ڈے یہاں نہیں، یورپ میں منایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو حسن معاملات، حسن اخلاق، اس کے سبب سے وہ اتنے متاثر تھے صلاح الدین ایوبی سے کہ کیا کوئی دشمن بھی اپنے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے؟ جب صلاح الدین ایوبی کے مد مقابل وہ نصارہ کا وہ جو سپاہ سالار تھا، اس کی شدید طبیعت خراب تھی، اس کو سکن ڈیزیز تھی، اور جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی، دونوں اطراف افواجیں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے، لیکن میں اس وقت کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتا کہ ہم آپ سے جنگ کر سکیں، تو اس نے کہا کہ ایک شرط پہ میں اپنی جنگوں کو واپس بھیجوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اس کے لیے آپ مجھ سے ایک ذاتی معالج قبول فرما لیجئے۔ کائنات میں چشم فلک نے کبھی اس طرح کا دشمن دیکھا ہوگا؟ اور اس کے لیے پھر ذاتی معالج، پھر دوائی دارو، اور ان کو ہدیے اور تحائف بھیجتا رہا جب تک ان کی جنگ نہیں ہوئی۔ کہاں سے تلاش کریں گے ایسا دین؟ ایسے دین کی نافرمانی، ایسے دین کی بے قدری، ایسے دین کی ناقدری کر کے پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے تو پھر اور کیا ہو میرے دوستو بھائی بزرگوں؟ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ بھی سن لیجئے کہ جب تک غلام اور لونڈیاں مسلمانوں کے پاس رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زبان پر دو الفاظ تھے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا اور غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا۔ کہاں سے لائیں گے ایسا نبی تلاش کر کے؟ آج وہی بیویاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا چکی ہیں۔ اسلام نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو تاجر ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، جو لڑنے والا ہے، جو زیادہ نوافل پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تسبیح کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، درگزر کرتا ہو، ان کے لیے محبت اور شفقت کا اظہار کرتا ہو، گھر میں آتے ہی فرعون نہ بن جائے، گھر میں آتے ہی غصہ چہرے پہ نہ ہو، بچے اور عورتیں ڈر کے کونوں خدروں میں گھسنا نہ شروع کر دیں، بلکہ وہ جب گھر میں آئے تو گھر میں رونق آ جائے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور پھر مسلمان پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھی آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کبھی پڑھیے اپنے دین کو، دین حنیف، دین مبین کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیوں قبول کیا۔ اللہ کی قسم جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کے مطالعے کے بعد آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، آپ مجھے یہ کہیں گے کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام اتنی تاخیر سے کیوں قبول کیا؟ یہ تو دین ہی اتنا اچھا، نفیس، لطیف اور اتنا مبین دین تھا کہ آپ نے اتنی تاخیر سے اسلام کیوں قبول کیا؟
बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी, मियां ने शाख सारा सोहबते मुर्गे चमन कब तक, तेरे बाजू में है परवाज शाहीने कोहस्तानी। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, ये वो कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिहे आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर अब भी हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी सच्ची पक्की अच्छी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए कि जो अल्लाह को मतलूब है, महबूब है, मकसूद है।